ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ تیز قدموں کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے۔ پوچھا کہ حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حنظلہ تو برباد ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، ایسے برے برے خیالات آتے ہیں کہ اسے میں زبان پہ نہیں لا سکتا، اس لیے حضور کی خدمت میں جا رہا ہوں تاکہ اپنا مسئلہ بیان کروں اور آپ سے کوئی رہنمائی حاصل کروں۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو اپنے طور پر اس میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں۔ جو اللہ والے، جو علماء جو موجود ہیں، ان کے پاس جا کر اپنا حال بیان کریں۔ یہ نہیں کہ خود مریض اور خود طبیب بن جائیں اور اپنا علاج اپنے طور پر کرنے لگیں، تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی شفا نہیں ہوگی اور مرض اور بڑھتا چلا جائے گا، الجھتا چلا جائے گا۔ اب صحابی رسول کا کیا درجہ ہے، لیکن کہاں جا رہے ہیں؟ پریشانی آ گئی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہے ہیں کہ اپنا مسئلہ وہاں جا کر حل کراؤں گا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حنظلہ، کیفیت تو میری بھی یہی ہے، مجھے بھی بڑے برے برے خیال آتے ہیں، لیکن چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم اپنا مسئلہ بیان کرو گے، میری مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ پہنچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعائی دی، نافق حنظلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ اب اس سے صحابہ کے ایمان کا اندازہ لگائیے کہ کس درجے کا ایمان تھا، کہ وہاں ایک وسوسے پر بھی اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ ہوتا تھا، اور یہاں گناہ کر کے بھی ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اندازہ لگائیے صحابہ کا کیا درجہ اور مقام تھا۔ ایک وسوسے پر کہہ رہے نافق حنظلہ یا رسول اللہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، بات بیان کرو، سبب بیان کرو۔ تو کہا جی ایسے ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ زبان جل کر کوئلہ ہو جائے، زبان پہ لانا مشکل ہے، اسے بیان نہیں کر سکتا، اتنے برے خیالات آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں برے بھی لگتے ہیں؟ کہا جی برے لگتے ہیں، جبھی تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ کھلے ہوئے ایمان کی دلیل ہے، بشارت مل گئی۔ یہ تھے صحابہ کہ گئے تو تھے اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ لے کر کہ پتہ نہیں میں منافق ہو گیا، اتنے برے برے خیالات آ رہے ہیں، لیکن وہاں سے کھلے ہوئے ایمان کی بشارت مل رہی ہے۔ یہ تو کھلے ہوئے ایمان کی دلیل ہے کہ چور وہیں آتا ہے جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے، تو ایمان کا خزانہ موجود ہے جبھی تو چور آ رہا ہے، یہ وسوسہ آ رہا ہے، تو یہ تو کھلے ہوئے ایمان کی دلیل ہے۔ لیکن پریشانی کا کون سا موقع ہے؟ وسوسہ تو پریشانی کا موقع نہیں ہے۔ پریشان کہاں پر ہونا چاہیے؟ اور جہاں پریشان ہونا چاہیے وہاں ہم پریشان نہیں ہوتے، وہاں پر اطمینان ہے۔ یاد رکھیے کہ پریشانی کا موقع وہ ہے، میرے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اب جتنا پریشان ہو اتنا کم ہے کہ کیسے گناہ ہو گیا، کیسے نافرمانی ہو گئی۔ اب پریشانی کا موقع ہے، اب جتنا پریشان ہو کم ہے، اور جب تک رو رو کر اللہ کو راضی نہ کر لے، توبہ نہ کر لے، معافی نہ مانگ لے، اور دل میں اطمینان نہ آ جائے کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا، اس وقت تک بے چین رہے، بے کلی لگی رہے، بے اطمینانی لگی رہے کہ گناہ کیسے ہو گیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، ایمان کے کچھ اور تقاضے ہیں، اور میں نے گناہ کر کے اپنے ایمان کو میلا کر لیا، ایمان کو آلودہ کر لیا، یہ کیسے مجھ سے ہو گیا۔ اب پریشانی کا موقع ہے، اب پریشان ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ گناہ کر کے پریشان نہیں ہوتے، وسوسوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ کہتے جی بہت وسوسے آتے ہیں، آنے تو بھائی آ رہے ہیں تو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ بھائی یہ جو وسوسہ ہے نا، یہ آ رہا ہے جانے کے لیے، یہ آ رہا ہے جانے کے لیے، تو اسے جانے تو اس کو روکو مت۔ اور اس کی مثال یہ تھی کہ ایک سڑک ہے نا، اب اس سڑک پر شاہی سواری بھی گزرے گی اور اسی سڑک سے بھنگی بھی گزرے گا۔ اگر کوئی بھنگی کو روک کر کھڑا ہو جائے کہ سڑک سے کیوں گزر رہا ہے، تو ساری ٹریفک جام ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم نے وسوسے کو اگر روک لیا کہ کیوں آ گیا، ساری ٹریفک جام ہو جائے گی۔ تو آ رہا ہے جانے کے لیے، اسے جانے دو، اسے مت روکو، اسے مت چھیڑو، اپنے کام میں لگ جاؤ، کام کے اندر مشغولی اختیار کر لو، کوئی تسبیح ہاتھ میں لے لو، کوئی کتاب ہاتھ میں لے لو، کوئی نماز کی نیت باندھ لو، کوئی وضو میں لگ جاؤ، کسی اور گھر کے کام میں لگ جاؤ، اپنے کو مشغول کر لو، وسوسہ چلا جائے گا۔ وہ تو آ رہا ہے جانے کے لیے، ہم اس روک لیتے ہیں جب پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وسوسہ پریشانی کا سبب نہیں ہے، نہ اس سے پریشان ہونا چاہیے۔ ہاں جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اب یہ موقع ہے پریشانی کا، اب جتنا پریشان ہو اتنا کم ہے، اور جب تک توبہ کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے اس وقت تک اطمینان سے نہ بیٹھے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔